بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو بنا کر اٹھتا ہے تو شیطان اسے وسوسے میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری رہائی ہو گئی، تیری رہائی پاس ہو گئی، یا تیری ریح پاس ہو گئی، یا تیری ہوا خارج ہو گئی، یا تجھے فاٹ آ گیا۔ یہ جو بھی الفاظ آپ گھریلو میں استعمال کرتے ہیں، گھر میں استعمال کرتے ہیں، جو عام لفظ میں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ ویسے ہی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کے وسوسے میں ڈالتا ہے کہ تیری کیا ہو گئی؟ ہوا خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ اب وضو بنا کے اٹھے، نماز کے لیے جانے لگے ہیں یا قرآن پڑھنے جانے لگے ہیں، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار ابھی تو بس وضو بنایا اور ایک دم سے وسوسہ آ جاتا ہے کہ یار کہیں رہائی تو نہیں آ گئی، کہیں گیس تو پاس نہیں ہو گئی، کہیں پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے، کہیں رہائی تو نہیں آ گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کی آواز نہ سن لو یا اس کی بدبو نہ سن لو، ٹھیک ہے، تب تک وضو نہیں خارج ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل بتایا کہ جب تک آواز نہ سن لو رہائی کی یا فاٹ کی، جب تک آپ آواز نہ سن لو یا بدبو نہ سن لو، تب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ محض وسوسوں اور شک کی بنیاد پر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم وضو نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور نماز میں ہمیں رہائی آ جاتی ہے یا ہمیں گیس پاس ہو جاتی ہے، کچھ بھی کر لو کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں، ہمارا پیٹ دبتا ہے، کیونکہ کھانا کھا کے عموماً ہی لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عشاء کی یا پھر ظہر کی، تو ہمارا پیٹ دبا اور ہمیں گیس خارج ہو گئی، پھر ہمیں واپس سے جو ہے نا نیت بان کے نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی حل ہے تو دیکھیں علماء کرام لکھتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں کہ اس میں حل ہے لیکن شرط بھی ہے، اگر آپ شرط کے ساتھ کرو گے تو ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مسئلہ بتاتی ہوں، آرام سے بالکل دھیان سے سنیے گا، بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان الفاظوں میں کر کے بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کے دماغ میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص 4 فرض کے لیے ظہر کے لیے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اب تیسری رکعت کے لیے جو ہی کھڑا ہو رہا تھا تو اس کی کیا ہو گئی؟ ہوا خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ اب اس کو ارے یار اب مجھے پھر سے دوبارہ سے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز وضو بنا کے پھر سے 2 رکعت شروع کرنی پڑے گی، مجھے تو دیر ہو رہی ہے، مجھے آفس جانا ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے کہ آفس کا کام ہے، باس کا کام ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، جو بھی کام ہے مرد عورت دونوں کے لیے یہ یکساں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرے گا وہ کہ جیسے ہی وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی ہوا خارج ہوتی ہے نا، تو وہ ویسے ہی جس اسنا میں کھڑا ہوا ہے اسی اسنا میں وہ جائے گا وضو بنانے۔ آپ حمام میں وضو بناتے ہو، آپ کچن میں وضو بناتے ہو، آپ واش بیسن میں وضو بناتے ہو، جہاں بھی آپ وضو بناتے ہو آپ وہاں وضو بنانے کے لیے جاؤ گے، لیکن اس بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، چوں تک کی بات نہیں کرنی، ہاں ہوں کا جواب تک نہیں دینا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی تیر کی طرح جاؤ گے، وضو بناؤ گے اور تیر کی طرح واپس آؤ گے، اور جہاں سے آپ جیسے سجدے سے اٹھے ہو، آپ کی رہائی خارج ہوئی تھی نا، تو آپ نے وہیں سے کیا تیسری رکعت شروع کر دینی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی، سلام پھیرا، آپ اپنے کام کو چلے گئے، سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہ آپ کو شروع سے 4 رکعت فرض آپ کو سٹارٹ کرنی نہیں پڑے گی، جہاں سے آپ نے 2 رکعت چھوڑی تھی، پھر آپ نے آ کے وضو بنا کے بنا کسی سے بات کیے، بنا کسی کو دیکھے، بنا کسی کو ہاں نہ کا جواب دیے، ہوں کا بھی جواب نہیں دینا، آپ تیر کی طرح گئے اور تیر کی طرح واپس آ کے وہیں تیسری رکعت سے آپ نے نماز شروع کر دینی ہے، آپ کی نماز الحمدللہ ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ یہ عام لوگوں کا ہے دستور جو لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو۔ اب جو گیس کے حوالے سے بات ہے کہ جن کو بہت زیادہ رہائی خارج ہوتی ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، تاکہ دونوں مسئلے جو ہے نا گڑبڑ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے میں آپ لوگوں کو علم کی چیزیں بتا رہی ہوں، علم دے رہی ہوں، آپ بھی آگے لوگوں کو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔